اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین اما بعد فقد قال مولانا سید الشہداء حسین بن علی علیہم السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم ما خلق اللہ العباد الا لیعرفوہ فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ وَإِذَا عَبَدُوهُ اسْتَغْنَوْا عَنْ عِبَادَةِ مَا سِوَاهُ۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام حجت سے متعلق آج ہماری گفتگو اپنے تیسرے اور آخری مرحلے میں داخل ہو رہی ہے، جس کے لیے ہم نے سید الشہداء کے فرمان مبارک سے گفتگو کا آغاز کیا ہے، جس میں امام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے بندوں کو اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا، اس لیے کہ جب معرفت ہوگی تو بندے اس کی عبادت کریں گے، اور جب اس کی عبادت کرنے لگیں گے تو دوسروں کی عبادت سے اللہ کی عبادت ان کو بے نیاز بنا دے گی۔ معرفت بڑی اہم چیز ہے، معرفت بڑی قیمتی چیز ہے۔ لوگوں نے سوال کیا فما معرفت اللہ، فرزند رسول اللہ کی معرفت ہے کیا؟ معرفت پروردگار کیا ہے؟ فرمایا معرفت اہل کل زمان امامہم، اپنے زمانے کے امام کو پہچان لینا اور ان کی معرفت حاصل کر لینا، دراصل یہ اللہ کی معرفت ہے۔ اس سے پہلے والے دوسرے ایپیسوڈ میں ہماری گفتگو اس منزل تک پہنچی تھی کہ غیبت امام میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم امام کے ظہور کا انتظار کریں، اور امام کے حوالے سے 3 موضوع اور 3 سبجیکٹ اور 3 ٹاپکس بڑے اہم تھے۔ پہلا خود امام کی غیبت، دوسرے امام کا ظہور، اور تیسرے امام کے ظہور کا انتظار۔ ایک شیعہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ غیبت اور ظہور کے درمیان امام کا انتظار کرتا رہے۔ خود غیبت کے حوالے سے اگر ہم گفتگو کریں تو غیبت کی 2 قسمیں ہم نے بیان کی تھی۔ ایک غیبت غیبت صغریٰ ہے، اور دوسری غیبت غیبت کبریٰ ہے۔ ظاہر سی بات ہے، امام غائب ہیں تو غیبت صغریٰ میں امام سے رابطے رکھنے کا کیا طریقہ رہا، اور غیبت کبریٰ میں امام سے رابطے اور کنیکشن کا کیا طریقہ ہے۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ غیبت صغریٰ میں امام نے باقاعدہ نام لے کے اپنے 4 نائب لوگوں کے سامنے مقرر فرمائے تھے، متعین فرمائے تھے۔ ان میں سے سب سے پہلا جو نائب تھا امام کا، وہ تھا جناب عثمان بن سعید۔ عثمان بن سعید وہ پہلی شخصیت تھی جو امام کے نائب خاص ہوئے، اور ان کی شخصیت محتاج تعارف نہیں تھی۔ لوگ جانتے ہیں کہ عثمان بن سعید امام کے کتنے زیادہ قریب ہیں، سب جانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ بہکنے والے بہکے بھی، مگر جب ملائکہ کی صف میں رہنے والا بہک سکتا ہے شیطان، تو پھر اور دوسرے لوگ کیوں نہیں بہک سکتے؟ ان کا بہکنا کیا بعید ہے۔ مگر شیطان کے لیے اللہ کا کہیں یہ قول نہیں ملتا، اور کسی نے شیطان کو یہ سند نہیں دی کہ جو کچھ اس کا قول ہے وہی میرا قول ہے، بلکہ جناب عثمان بن سعید کے لیے واضح طور پر یہ اعلان امام کا ملتا ہے کہ امام نے فرمایا جو کچھ عثمان کا قول ہے وہی دراصل ہمارا قول ہے۔ کتنا معتمد ہیں اور کتنے بھروسے مند ہیں جناب عثمان بن سعید، اور کتنے قابل اعتماد ہیں کہ امام معصوم جن کے لیے فرما رہا ہے کہ جو ان کا قول ہے وہی ہمارا قول ہے، یعنی جو یہ کہیں وہی دراصل ہم کہہ رہے ہیں، تاکہ کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو اور لوگ سمجھ جائیں کہ یہ ہے وہ کہ جس کو امام نے معین فرمایا ہے اور امام نے متعین فرمایا ہے۔ اب جناب عثمان بن سعید کے ذریعے رابطہ رہا، جناب عثمان بن سعید امام کے نائب خاص ہوئے۔ یہ سلسلہ کچھ عرصے تک چلا، اور کچھ عرصے کے بعد جناب عثمان بن سعید کا انتقال ہوا۔ ان کے بعد ان کے فرزند جناب محمد بن عثمان امام کے دوسرے نائب خاص ہوئے۔ امام نے محمد بن عثمان کے نام خط لکھا،
اور اس میں تحریر فرمایا کہ محمد بن عثمان تمہارا باپ، تمہارا بابا بڑا نیک سیرت انسان تھا، نیک خو انسان تھا، نیک عادت انسان تھا، اور اس کی نیک سیرت کی جزا اور بدلہ اللہ نے تمہارے بابا کو یہ دیا کہ اللہ نے تم جیسا بیٹا عثمان بن سعید کو عطا کیا۔ امام نے پھر محمد بن عثمان کا تعارف کرایا، اور اب یہ سلسلہ 40 سال تک چلا۔ بالکل زمانہ ملا ہوا ہے، باپ کے بعد بیٹا نائب ہو رہا ہے، کوئی کسی طریقے کا بریک نہیں ہے، کوئی زمانہ خالی نہیں ہے۔ باپ کا انتقال ہوا، باپ کے انتقال کے بعد فوراً بیٹے کو نیابت حاصل ہوئی۔ کوئی غلط فہمی نہ ہو کہ اگر اتنی زیادہ احتیاط کے بعد کہ اگر باپ کا انتقال ہو جائے تو فوراً بیٹے کو نائب بنا دیا جائے، اتنی احتیاط کے بعد بھی اگر کوئی نہ ماننے پہ آئے تو اس کا کوئی علاج ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ نہ ماننے والوں نے تو خدا کا بھی انکار کیا اور خدا کو بھی نہیں مانا ہے۔ محمد بن عثمان نے بخوبی نیابت کے فرائض کو انجام دیا، اور محمد بن عثمان کے بعد جو امام کے تیسرے نائب خاص ہوئے وہ ہے جناب حسین بن روح، جنہوں نے تقریباً 21 سال تک نیابت کے فرائض کو انجام دیا۔ ان کا زمانہ بہت پرآشوب زمانہ تھا اور بہت پرآشوب ماحول تھا۔ حسین بن روح کے بعد جو آخری اور چوتھے امام کے نائب خاص ہوئے وہ ہیں علی بن محمد سمری، جو چوتھے اور آخری نائب خاص ہیں۔ مگر چوتھے نائب خاص کے بعد یہاں تک غیبت صغریٰ کا سلسلہ ہے، لیکن اس کے بعد اب یہ سلسلہ رک جاتا ہے، اور چوتھے نائب خاص کے بعد امام کا کوئی اور نائب دکھائی نہیں دیتا کہ جس کو امام نے باقاعدہ نام لے کے لوگوں کے سامنے متعارف کرایا ہو۔ اب کیا کریں؟ لوگ منتظر ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ اب امام سے کیسے رابطہ رکھا جائے اور امام تک کیسے اپنی بات پہنچائی جائے، دیکھیں کس کا نام سامنے آتا ہے، اب کون نائب امام کا کہلاتا ہے۔ لہذا ان حالات میں امام کی طرف سے خط آئے، توقیع آئی علی بن محمد سیمری کے نام، جس میں امام نے لکھا تھا علی بن محمد 6 دن کے بعد تمہارا انتقال ہو جائے گا، لہذا تم اپنے سارے کے سارے امور سمیٹ لو، اور اس کے بعد اب تمہیں اپنا کسی کو نائب بنانے کی ضرورت اور احتیاج اور اجازت نہیں ہے۔ لہذا جب امام نے یہ منع فرما دیا کہ اب تمہیں نائب بنانے کی ضرورت نہیں ہے تو اب کیا ہوگا؟ اب امام سے کیسے رابطہ رکھا جائے گا؟ اور پھر اس کے بعد امام نے فرمایا اگر اس کے بعد کوئی یہ دعویٰ کرے کہ اس نے مجھ کو دیکھا ہے تو وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ ایک طرف تو امام نے یہ کہا کہ اگر کوئی مجھے دیکھنے کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، لیکن وہ جو ہمارے یہاں بیان کیا جاتا ہے اور کتابوں میں ملتا ہے کہ فلاں عالم نے امام سے ملاقات کی، فلاں عالم نے امام کو دیکھا، فلاں نے امام سے ملاقات کی، تو ان دونوں کو کیسے جمع کیا جائے؟ ایک طرف تو امام فرما رہے ہیں اگر کوئی مجھے دیکھنے کا دعویٰ کرے، چیلنج کرے تو وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، لیکن دوسری طرف یہ عبارتیں کہ امام سے علماء کی ملاقات، ان دونوں کو کیسے جمع کیا جائے، دونوں کو کیسے یکجا کیا جائے؟ اس امام کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی میرے نائب خاص ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے، یعنی ان چوتھے نائب کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ میں امام کا نمائندہ ہوں، میں امام کا نائب ہوں، تو وہ جھوٹا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام کسی کو دکھائی نہیں دے سکتے، امام کا کسی کو دیدار نہیں ہو سکتا۔ امام کا دیدار، امام تو ہر وقت ہماری نظروں کے سامنے ہے اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن ہماری آنکھوں میں وہ نور نہیں ہے، وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم امام کا مشاہدہ کر سکیں۔ باقاعدہ روایات وارد ہیں کہ امام ہر سال حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، مسجد سہلہ جاتے ہیں اور میدان عرفات میں پہنچتے، اور جو بامعرفت لوگ ہوتے ہیں انہوں نے یقیناً دیکھا بھی ہوگا، امام کو دیکھنا اور ہے
اور یہ جانتے ہوئے دیکھنا کہ یہ ہمارے امام ہیں، یہ اور ہیں۔ جتنے بھی نواب تھے وہ جب چاہتے امام کو دیکھتے تھے، لیکن اگر ان چاروں نائب کے بعد اگر کوئی یہ دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے، اور جھوٹے دعوے داران نیابت اس زمانے میں بھی موجود تھے۔ اس زمانے میں ہمارے دو مرکز تھے، ایک بغداد، دوسرے قم، اور دونوں ہی جگہ پر انحرافی فکر رکھنے والے بھی لوگ موجود تھے، اور انحراف دین کے نام پہ لوگوں کو منحرف کرتے تھے۔ لہذا امام نے واضح طور پر فرما دیا اور کہہ دیا کہ اما الحوادث الباقیہ فرجعوا الی رواتنا۔ اب غیبت صغرا تمام ہو گئی اور غیبت کبرا کا آغاز ہو رہا ہے، تو اب لوگ کیسے امام سے رابطہ رکھیں اور کیسے اپنا کنیکشن امام سے متصل کر سکتے ہیں۔ لہذا غیبت کبرا میں امام سے رابطہ رکھنے کا انداز اور ذریعہ اور طریقہ کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ غیبت صغرا میں ہم نے باقاعدہ نام لے کے اپنے نائبین کا تعارف کرایا تھا، لیکن اب میں انہی نائبین کی صفات بیان کر رہا ہوں، انہی اپنے نواب خاص کی صفات بیان کر رہا ہوں۔ پھر امام نے فرمایا من کانا من فقہائنا سائنا لنفسہ حافظا لدینہ مبلغا لرسالتہ مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوا۔ جس کے اندر بھی یہ صفات پائی جائیں تو پھر ہمارے ماننے والوں کو چاہیے کہ اس شخص کی تقلید کریں، اس شخص کے مقلد بن جائیں، اس کی تقلید کریں، یعنی اسی کی بات ہماری بات ہے، یعنی جو وہ کہے گا دراصل وہی ہمارا کہنا ہے، اس کا قول ہمارا قول ہے۔ ناظرین گرامی، میں عرض کر رہا تھا کہ جھوٹے دعوے داران نیابت اس زمانے میں بھی موجود تھے اور لوگوں کو منحرف کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ دو مرکز تھے، ایک بغداد، دوسرے قم، اور انحرافی فکر رکھنے والے اس زمانے میں بھی دین کے نام پر موجود تھے۔ لہذا دوسری نیابت یعنی جناب حسین بن روح کے زمانے میں، معذرت، تیسرے نیابت کے زمانے میں دوسرے نائب کے حسین بن روح کے زمانے میں دوسرے نائب کی بیٹی کے پاس ایک منحرف کی ماں آئی۔ کیسے انحرافی فکر ہوتی ہے اور کس طریقے سے لوگوں کو بہکایا جاتا ہے اور کس طریقے سے لوگوں کے عقیدے کو برباد کیا جاتا ہے۔ جناب حسین بن روح کے زمانے میں دوسرے نائب کی بیٹی کے پاس ایک منحرف شخص کی ماں آئی، اور آنے کے بعد اس نے دوسرے نائب کی بیٹی کا وہ اکرام، وہ احترام اور وہ تعظیم کہ دوسرے نائب کی بیٹی کو تعجب ہوا، اور اس نے تعجب سے پوچھا کہ اتنا احترام اور اتنا اکرام کیوں؟ تو اس منحرف کی ماں نے کہا کہ تمہارا احترام کیوں نہ کروں؟ اس لیے کہ نعوذ باللہ تم میری شہزادی فاطمہ زہرا ہو، نعوذ باللہ خاکم بدہن۔ اس نے تعجب سے پوچھا کیا میں فاطمہ ہوں؟ یہ تو مجھے بھی خبر نہیں ہے، یہ تم مجھے کون سی خبر دے رہی ہو جس کی خود مجھے خبر نہیں ہے کہ میں فاطمہ ہوں، میں رسول کی بیٹی ہوں۔ اس منحرف کی ماں نے کہا نہیں، مجھ کو بتایا گیا ہے، مجھ کو خبر دی گئی ہے کہ تم ہو۔ دوسرے نائب کی بیٹی نے پوچھا کہ تم کو یہ کس نے بتلایا، تم کو یہ خبر کس نے دی؟ اس نے فوراً اپنے بیٹے کا نام لیا کہ مجھے میرے بیٹے نے بتلایا ہے کہ تمہارے اندر رسول کی بیٹی فاطمہ کی روح حلول کر چکی ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ تمہارے بابا محمد بن عثمان کے اندر رسول خدا کی روح حلول کر چکی ہے، اور حسین بن روح کے اندر علی مرتضیٰ کی روح حلول کر چکی ہے۔ وہ فوراً سمجھ گئی، دوسرے نائب خاص کی بیٹی فوراً سمجھ گئی کہ اس کو کسی نے غلط بتلایا ہے اور اس کو کسی نے منحرف کر دیا ہے۔
لہذا اس بیٹی نے کیس بھیجا جناب حسین بن روح کے پاس. حسین بن روح کے سامنے جیسے ہی یہ ماجرا بیان ہوا تو فوراً حسین بن روح نے کہا یہ منحرف ہو چکی ہے اور بہک چکی ہے. اس کے بیٹے نے یہ تمام پروپیگنڈا پھیلایا ہے. کس لیے؟ تاکہ اب جو نائب ہوتا ہے، یہ پروپیگنڈا اس نے کیوں پھیلایا، کس لیے پھیلایا؟ کہ اب جو دیکھیے جو نائب ہوتا ہے امام کا، وہ کہاں تک دیکھتا ہے اور اس کی دور رس نگاہیں کہاں تک نظر رکھتی ہیں. جناب حسین بن روح نے فرمایا کہ اس کے بیٹے نے یہ تمام پروپیگنڈا پھیلایا ہے کہ اس نے روحوں کو ہمارے اندر حلول کر دیا ہے. کیوں؟ اس کا اختتام کہاں پر ہوگا، اس بات کا اینڈ کہاں پر ہوگا؟ کہ اس لیے کہ یہ کل خود اٹھ کے اس کا بیٹا کہے گا کہ میرے اندر خدا کی روح آ چکی ہے. یہ مقدمہ فراہم کر رہا ہے تاکہ یہ اپنے آپ کے لیے یہ کہہ سکے کہ میرے اندر خدا کی روح حلول کر چکی ہے. جناب حسین بن روح نے فرمایا ایسے شخص پر خدا کی لعنت ہو. اور نیابت امام کا اور امام کے نائب ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ جو سیکھنا چاہتا ہے وہ سیکھے، جو نہیں سیکھنا چاہتا ہے وہ نہ سیکھے. اس لیے کہ صراط مستقیم ایک ہے، بہکانے کے راستے اور گمراہ کرنے کے راستے ہزار ہیں. لہذا دعا ہے بارگاہ خداوندی میں پروردگار ہمیں غیبت امام میں امام کا سچا منتظر قرار دے، امام کا سچا انتظار کرنے والا قرار دے. اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.